موقوف صحابی اور صحبت کی پہچان کے طریقے۔ سوال: موقوف کسے کہتے ہیں؟ جواب: موقوف ایسا قول یا فعل یا تقریر جو کسی صحابی کی طرف منسوب کیا گیا ہو۔ سوال: صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جواب: صحابی وہ ہے جو ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہو اور اسلام پر فوت ہوا ہو اور راجح قول کے مطابق اگرچہ مرتد ہونے کے بعد پھر سے اسلام قبول کر لیا ہو۔ سوال: صحبت پہچاننے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: صحبت ان 5 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے پہچانی جاتی ہے۔ پوائنٹ فرسٹ: تواتر۔ پوائنٹ سیکنڈ: شہرت۔ پوائنٹ تھرڈ: بعض صحابہ کا کسی صحابی کے متعلق خبر دینا۔ پوائنٹ فورتھ: بعض ثقہ تابعین کا خبر دینا۔ پوائنٹ ففتھ: اس کا اپنے متعلق خبر دینا کہ وہ صحابی ہے جب اس کا دعویٰ کرنا ممکن ہو۔ مقطوع کی تعریف۔ مقطوع اور منقطع میں فرق۔ سوال: مقطوع کسے کہتے ہیں؟ جواب: مقطوع ایسا قول یا فعل جو کسی تابعی یا تبع تابعی وغیرہ کی طرف منسوب کیا گیا ہو۔ سوال: مقطوع اور منقطع میں کیا فرق ہے؟ جواب: مقطوع اور اصطلاحی منقطع میں فرق یہ ہے کہ مقطوع متن کی صفات میں سے ہے جیسے موقوف یا مرفوع ہونا اور منقطع سند کی صفات میں سے ہے جیسے معلق اور مرسل ہونا۔ تابعی۔ سوال: تابعی کسے کہتے ہیں؟ جواب: تابعی وہ ہے جو کسی صحابی کو اسلام کی حالت میں ملا ہو اور اسی پر فوت ہوا ہو۔ مخضرم۔ سوال: مخضرم کسے کہتے ہیں؟ جواب: مخضرم وہ ہے جس نے زمانہ جاہلیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد پایا ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملا ہو۔ مخضرمین کی تعداد 20 سے زیادہ ہے۔ انہی میں سے احنف بن قیس، ابو مسلم خولانی، ابو رجاء عطاردی، ابو عثمان نحدی ہیں۔ راجح قول کے مطابق یہ تابعین میں سے ہیں۔ علو و نزول۔ سوال: متصل سند کے کیا فوائد ہیں؟ جواب: تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل سند کے ساتھ خاص کیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں: الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ سند دین سے ہے، اگر سند نہ ہوتی تو البتہ جو شخص جو چاہتا کہہ دیتا۔ مقدمہ صحیح مسلم۔ اور سفیان ثوری فرماتے ہیں: الاسناد سلاح المؤمن۔ سند مومن کا زیور ہے۔ سوال: علو اور نزول کسے کہتے ہیں؟ جواب: العلو عالی ہونا، سند کے راوی کم ہونے کو، اور النزول نازل ہونا، سند کے راوی زیادہ ہونے کو کہتے ہیں اور یہ اسناد کی صفات میں سے ہے۔ سوال: سند کا عالی ہونا افضل ہے یا نازل ہونا؟ جواب: سند کا عالی ہونا اس کے نازل ہونے سے افضل ہے، اس شرط کے ساتھ کہ عالی سند ضعف سے خالی ہو، اور اگر عالی سند میں ضعف ہو تو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہوگی، بالخصوص جب یہ سند بعض کذاب یا متحمل کذب راویوں پر مشتمل ہو۔ حافظ ابن صلاح نے کہا: علو عالی ہونا سند کو خلل سے دور کر دیتا ہے کیونکہ اس کے راویوں میں سے ہر ایک کی جانب سے دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر خلل واقع ہونے کا احتمال رہتا ہے، تو ان کی کمی سے خلل کا امکان کم ہوتا ہے۔ خبر کی عالی نازل کی طرف تقسیم۔ سوال: عالی اور نازل ہونے کے اعتبار سے سند کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: عالی اور نازل ہونے کے اعتبار سے خبر کی 2 قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ: خبر عالی وہ خبر ہے جس کی سند کے راویوں کی تعداد اس دوسری سند کی نسبت کم ہو جس سے یہی خبر راویوں کی زیادہ تعداد سے منقول ہو۔ پوائنٹ سیکنڈ: خبر نازل وہ خبر ہے جس کی سند کے راویوں کی تعداد اس دوسری سند کی نسبت زیادہ ہو جس سے یہی خبر راویوں کی کم تعداد سے منقول ہو۔ سوال:
خبر عالی کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، خبر عالی کی 2 قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، خبر عالی مطلق۔ پوائنٹ سیکنڈ، خبر عالی نسبی۔ پوائنٹ فرسٹ، خبر عالی مطلق وہ خبر ہے جو کم تعداد راویوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اس دوسری سند کی نسبت جس سے یہی خبر زیادہ تعداد اور راویوں کے ساتھ پہنچے۔ پوائنٹ سیکنڈ، خبر عالی نسبی وہ خبر ہے جو کم تعداد راویوں کے ساتھ مالک شعبہ جیسے مشہور ائمہ میں سے کسی امام تک پہنچے اس دوسری سند کی نسبت جس سے یہی خبر زیادہ تعداد راویوں کے ساتھ پہنچے۔ سوال، خبر نازل کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، خبر نازل کی 2 قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، خبر نازل مطلق۔ پوائنٹ سیکنڈ، خبر نازل نسبی۔ پوائنٹ فرسٹ، خبر نازل مطلق عالی مطلق کی ضد وہ خبر ہے جو زیادہ تعداد راویوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اس دوسری سند کی نسبت جس سے یہی خبر کم تعداد راویوں کے ساتھ پہنچے۔ پوائنٹ سیکنڈ، خبر نازل نسبی عالی نسبی کی ضد ہے وہ خبر ہے جو زیادہ تعداد راویوں کے ساتھ مالک شعبہ جیسے مشہور ائمہ میں سے کسی امام تک پہنچے اس دوسری سند کی نسبت جس سے یہی خبر کم تعداد راویوں کے ساتھ پہنچے۔ نسبی کی اقسام۔ سوال، نسبی کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، نسبی کی 4 قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، موافقت۔ پوائنٹ سیکنڈ، بدل۔ پوائنٹ تھرڈ، مساوات۔ پوائنٹ فورتھ، مسافہ۔ موافقت۔ سوال، موافقت نسبی کسے کہتے ہیں؟ جواب، موافقت نسبی راوی کسی مصنف کے شیخ تک اس کی سند کے علاوہ کسی ایسی سند کے ساتھ پہنچے جو مصنف کی سند کی نسبت عالی ہو۔ مثال، حافظ ابن حجر نے کہا کہ امام بخاری ایک حدیث امام قتیبہ سے روایت کرتے ہیں وہ امام مالک سے، اگر ہم اسے امام بخاری کی سند سے روایت کریں تو ہمارے اور قتیبہ کے درمیان 8 واسطے بنتے ہیں، اور اگر ہم ابو العباس سراج کی سند سے روایت کریں تو وہ قتیبہ سے تو ہمارے اور قتیبہ کے درمیان 7 واسطے بنتے ہیں، تو ہمیں اعلی سند سے امام بخاری کے ساتھ ان کے شیخ قتیبہ میں موافقت حاصل ہوئی ہے۔ بدل۔ سوال، بدل نسبی کسے کہتے ہیں؟ جواب، بدل نسبی اسے ابدال بھی کہتے ہیں۔ راوی کسی مصنف کے شیخ تک اس کی سند کے علاوہ کسی ایسی سند کے ساتھ پہنچے جو مصنف کی سند کی نسبت عالی ہو۔ مثال، مذکورہ موافقت کی مثال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حافظ ابن حجر نے کہا کہ یہی سند امام بخاری کی سند کے علاوہ بعینہ دوسری سند سے قعنبی عن مالک تک پہنچتی ہے تو اس میں بخاری کے شیخ قعنبی قتیبہ سے بدل ہے۔ زیادہ تر موافقت اور بدل کا اعتبار اس وقت کیا جاتا ہے جب وہ علو پر مشتمل ہوں، وگرنہ تو یہ اس کے بغیر واقع ہوتے رہتے ہیں۔ مساوات۔ سوال، مساوات نسبی کسے کہتے ہیں؟ جواب، مساوات نسبی راوی کی سند کے راویوں کی تعداد کسی ایک مصنف کی سند کے برابر ہو جائے۔ مثال، وہ احادیث ہیں جن میں ابن حجر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 10 واسطے ہیں، اور امام ترمذی اور نسائی کی بھی روایت میں اسی طرح 10 واسطے ہیں، اور جیسے کہ امام ترمذی نے سورہ اخلاص کی فضیلت میں اور امام نسائی نے کتاب الصلاۃ میں سیدنا ابو ایوب سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور کہا کہ میرے علم میں ایسی کوئی سند نہیں جو اس حدیث کی سند سے زیادہ لمبی ہو، اور اس میں 6 تابعین ہیں۔ اور حافظ ابن حجر کے لیے ایک جز ہے جس میں انہوں نے 10 احادیث جمع کیے ہیں، اور اس کا نام العشرۃ العشاریہ رکھا ہے۔ حافظ عراقی نے کہا، پہلے تو مساوات اصطلاحی معنی میں پائی جاتی تھی، لیکن آج کے دور میں اس کا وجود مطلق تعداد میں ممکن ہے کہ معین حدیث میں نہیں۔ مصافحہ۔
سوال، مصافحہ نسبی کسے کہتے ہیں؟ جواب، مصافحہ نسبی راوی کی سند کے راوی کی تعداد کسی ایک مصنف کے شاگرد کی سند کے برابر ہو جائے تو گویا کہ راوی مصنف کو ملا اور اس سے روایت کی، اسی وجہ سے اس کو مصافحہ کہا جاتا ہے، کیونکہ عام طور پر ملاقات کرنے والے مصافحہ کرتے ہیں۔ اقران اور مدبج کی روایت۔ سوال، الاقران سے کیا مراد ہے؟ جواب، الاقران القرینان ایسے دو راوی جو عمر اور مشائخ سے روایت لینے میں قریب قریب ہوں۔ سوال، روایت الاقران سے کیا مراد ہے؟ جواب، روایت الاقران ایک ساتھی کا دوسرے ساتھی سے روایت کرنا، جیسے اعمش کا اپنے ساتھی تیمی سے روایت کرنا۔ سوال، روایت المدبج سے کیا مراد ہے؟ جواب، روایت المدبج دال پر فتح اور با پر شد، یہ دیباجت الوجہ چہرے کے دو رخسار سے ماخوذ ہے۔ جیسے رخسار ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، اسی طرح مدبج روایت میں راوی اور مروی عنہ برابر اور مقابل ہوتے ہیں، اس لیے اس روایت کو مدبج کہتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف، دو ساتھیوں میں سے ہر ایک دوسرے سے روایت کرے، جیسے سیدہ عائشہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا ایک دوسرے سے روایت کرنا، اسی طرح امام مالک اور اوزاعی کا روایت کرنا، اور امام احمد بن حنبل اور علی بن مدینی کا روایت کرنا، ان میں سے ہر ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں۔ سوال، مدبج خاص ہے یا اقران؟ جواب، مدبج مطلق طور پر اقران سے زیادہ خاص ہے، ان میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی مدبج اقران کے تمام افراد کو شامل ہے جبکہ اقران بعض کو۔ سوال، اس نوع مدبج اور اقران کی معرفت کے فوائد کیا ہیں؟ جواب، اس نوع مدبج اور اقران کے معرفت کے فوائد مندرجہ ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، سند میں زیادتی کے گمان سے محفوظ رہنا، الاعمش عن التیمی میں تیمی کو زائد نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ تو اس کا ساتھی ہے نہ کہ شیخ۔ پوائنٹ سیکنڈ، ان کا واو سے بدل جانے کے گمان سے محفوظ رہنا، عائشہ ان ابی ہریرہ کو عائشہ و ابی ہریرہ نہ سمجھ بیٹھے۔ اکابر کا اصاغر سے روایت کرنا اور اس کے برعکس۔ سوال، روایت الاکابر عن الاصاغر سے کیا مراد ہے؟ جواب، روایت الاکابر عن الاصاغر سے مراد راوی کا عمر میں یا علم و حفظ میں اپنے سے کم راوی سے روایت کرنا، جیسے محمد بن شہاب زہری کا امام مالک سے روایت کرنا اور امام مالک کا عبداللہ بن دینار سے روایت کرنا، اسی طرح صحابہ کا تابعین سے روایت کرنا، جیسے عباد اللہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس وغیرہ کا کعب احبار تابعی سے روایت کرنا، اور آبا کا ابنا سے روایت کرنا بھی اسی نوع سے ہے۔ سوال، اس نوع روایت الاکابر عن الاصاغر کی معرفت کا فائدہ کیا ہے؟ جواب، اس نوع کی معرفت کا فائدہ یہ ہے کہ سند میں قلب کے واقع ہونے کے گمان سے اطمینان رہتا، کیونکہ عام طور پر اصاغر اکابر سے روایت کرتے ہیں۔ سوال، روایت الاصاغر عن الاکابر سے کیا مراد ہے؟ جواب، روایت الاصاغر عن الاکابر سے مراد راوی کا عمر میں یا علم و حفظ میں اپنے سے زیادہ راوی سے روایت کرنا، عام طور پر یہی طریقہ رائج ہے۔ اس نوع سے ابنا کا اپنے آبا سے یا آبا کا اپنے اجداد سے روایت کرنا ہے۔ سابق و لاحق۔ سوال، السابق واللاحق سے کیا مراد ہے؟ جواب، السابق واللاحق سے مراد ایسے دو راویوں کا ایک شیخ سے روایت کرنے میں مشترک ہونا ہے جو بلحاظ موت کے متقدم اور متاخر ہوں اور جن کی وفات میں بہت دوری ہو۔ مثال، ابو العبا السراج جو امام بخاری و امام مسلم کے شیخ ہے، ان سے امام بخاری اور ابو الحسین خفاف دونوں روایت کرتے ہیں، حالانکہ ان کی وفات میں
140 سال کا فرق ہے، کیونکہ امام بخاری 256 ہجری میں فوت ہوئے جبکہ خفاف 393 ہجری یا 394 یا 395 ہجری میں فوت ہوئے۔ اسی طرح امام مالک سے زہری جو 124 ہجری میں فوت ہوئے، اور احمد بن اسماعیل سہمی جو 259 ہجری میں فوت ہوئے روایت کرتے ہیں، اور ان دونوں کے وفات میں 135 سال کا فرق ہے۔ سوال: اس نوع السابق واللاحق کی معرفت کا فائدہ کیا ہے؟ جواب: اس نوع السابق واللاحق کی معرفت کا فائدہ یہ ہے کہ موت میں متأخر راوی کی سند میں انقطاع کے شبہ سے اطمینان رہنا۔ محمل۔ سوال: المحمل سے کیا مراد ہے؟ جواب: المحمل سے مراد یہ ہے کہ راوی ایسے دو مشائخ سے روایت کرے جو اپنے نام یا اپنے اور اپنے باپ وغیرہ کے نام میں متفق ہو اور دونوں میں تمیز نہ کی گئی ہو، جس سے ان دونوں میں سے ہر ایک کی تخصیص ہو جائے۔ حکم ہو تو اگر دونوں شیخ ثقہ ہو تو جہالت عدم تخصیص نقصان نہیں دے گی، جیسے امام بخاری کے روایت میں ہے وہ احمد سے، وہ ابن وہب سے، اور وہ احمد بن صالح ہے یا احمد بن عیسیٰ اور وہ دونوں ثقہ ہے۔ اور اگر ان میں سے ایک ثقہ ہو اور دوسرا ضعیف ہو تو جہالت نقصان دیتی ہے، جیسے سلیمان بن داؤد خولانی اور یہ ثقہ ہے، اور سلیمان بن داؤد یمانی اور یہ ضعیف ہے۔ سوال: محمل اور مبہم میں کیا فرق ہے؟ جواب: محمل میں نام اشتباہ کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، لیکن مبہم میں نام ذکر نہیں کیا جاتا۔ جس نے حدیث بیان کی اور بھول گیا۔ سوال: من حدث ونسی سے کیا مراد ہے؟ جواب: من حدث ونسی سے مراد یہ ہے کہ شیخ اپنے شاگرد کی اس روایت کا انکار کر دے جو اس کے واسطے سے اس کا شاگرد روایت کرے، یعنی شیخ کا اپنے شاگرد کو بیان کی ہوئی روایت کا انکار کر دینا۔ حکم ہو اگر شیخ اس روایت کا حتمی اور یقینی طور پر انکار کرے تو وہ روایت مردود ہوگی، جیسے وہ کہے میں نے اس کو یہ حدیث بیان نہیں کی یا وہ مجھ پر جھوٹ بول رہا ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس روایت کا مردود ہونا ان میں سے کسی ایک کی عدالت کے لیے قادر نہیں ہوگا، جبکہ ان میں سے کوئی ایک بھی دوسرے سے طعن کا زیادہ مستحق نہیں ہے۔ اور اگر شیخ تردد اور شک پر مبنی انکار کرے، جیسے وہ کہے مجھے تو یاد نہیں، میں اسے نہیں پہچان رہا وغیرہ وغیرہ، تو یہ روایت شیخ کے نسیان اور شاگرد کی یادداشت پر محمول کر کے قبول کر لی جائے گی، کیونکہ قطعی طور پر ثابت کرنے والا تردد کے ساتھ نفی کرنے والے پر مقدم ہوتا ہے۔ امام دارقطنی کی اس موضوع پر تصنیف ہے جس کا نام انہوں نے من حدث ونسی رکھا ہے۔ مثال جیسے امام ابو داؤد اور امام ترمذی شاہد اور یمین قسم کے قصے میں سہیل بن ابو صالح کی حدیث سے وہ اپنے باپ سے وہ سیدنا ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔ عبدالعزیز بن محمد دراوردی نے کہا مجھے ربیعہ بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی، وہ سہیل سے بیان کرتے ہیں، تو میں سہیل کو ملا تو میں اس سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اسے نہ پہچانا، تو میں نے کہا مجھے ربیعہ نے آپ سے اسی طرح حدیث بیان کی ہے، تو اس واقعہ کے بعد سہیل اس طرح کہتے تھے حدثنی عبدالعزیز عن ربیعہ ان حدثتہ عن ابی ہریرہ مرفوعاً بکذا، مجھے عبدالعزیز نے حدیث بیان کی، وہ ربیعہ سے میرے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک میں نے اس ربیعہ کو ابو ہریرہ سے مرفوعاً حدیث بیان کی۔ مسلسل۔ سوال: مسلسل کسے کہتے ہیں؟ جواب: مسلسل وہ حدیث ہے جس کے تمام راوی یا بعض راویوں کا روایت کے کسی وصف پر متفق ہو جائے۔ سوال: روایت اور راویوں کی صفات سے کیا مراد ہے؟ جواب:
راوی کی صفات ان کے اقوال اور افعال ہیں، جبکہ روایت کی صفات وہ امور ہے جن کا تعلق ادائی حدیث کے سیغوں اور اس کے زمان و مکان سے ہے۔ سوال: اس نوع کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: اس نوع کے فوائد میں سے روایت کا راویوں کے مزید ضبط پر مشتمل ہونا۔ مثال: حافظ ابن عساکر اپنی تاریخ میں کہا ہے ابو الحسن علی بن مسلم فقیہ نے ہمیں حدیث بیان کی اور اپنی داڑھی پکڑی۔ انہوں نے کہا عبدالعزیز بن احمد نے ہمیں حدیث بیان کی اور اپنی داڑھی پکڑی۔ انہوں نے کہا ابو عمر عثمان بن ابو بکر نے ہمیں خبر دی اور اپنی داڑھی پکڑی۔ انہوں نے کہا محمد بن اسحاق عبدی نے ہمیں حدیث بیان کی اور اپنی داڑھی پکڑی۔ انہوں نے کہا احمد بن شہاب نے ہمیں خبر دی اور اپنی داڑھی پکڑی۔ انہوں نے کہا سلیمان بن شعیب کیسانی نے ہمیں حدیث بیان کی اور اپنی داڑھی پکڑی۔ انہوں نے کہا شباب بن خراش نے ہمیں حدیث بیان کی اور اپنی داڑھی پکڑی۔ انہوں نے کہا یزید رقاشی نے ہمیں حدیث بیان کی اور اپنی داڑھی پکڑی۔ انہوں نے کہا انس بن مالک نے ہمیں حدیث بیان کی اور اپنی داڑھی پکڑی۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا یؤمن العبد حتی یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ وحلوہ ومرہ۔ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک تقدیر پر ایمان نہیں لاتا، وہ تقدیر اچھی ہو یا بری، میٹھی ہو یا کڑوی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی پکڑی اور فرمایا میں تقدیر پر ایمان لایا، وہ تقدیر اچھی ہو یا بری، میٹھی ہو یا کڑوی۔ اور اس کی مثالوں میں سے وہ حدیث ہے جسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا۔ وہ سیدنا معاذ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے کہا اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو ہر نماز کے بعد پڑھا کر اے اللہ تو اپنا ذکر کرنے اور اپنا شکر ادا کرنے اور اچھے انداز سے اپنی عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ جس راوی نے بھی یہ روایت بیان کی اس نے ان الفاظ کا تسلسل برقرار رکھا انا احبک یا فلان فقل دبر کل صلاۃ اللہم اعنی الی آخرہ۔